الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حلقہ ذکر تک پہنچانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی محبت اور معرفت کے دروازے کھولے رکھے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حلقہ ذکر میں آنا یہ اس بات کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنی محبت اور معرفت کا دروازہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے۔ حلقے میں پہنچ کے مایوس ہونا کفران نعمت ہے۔ حلقے میں پہنچ کر مایوس رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہم جب اس مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہم بخشائے ہوتے ہیں۔ اب اس دور میں ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم اور چاہتے کیا ہیں؟ جس دور سے ہمارا گزر ہے اس دور میں ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ تو جس طرح اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری لازم ہے، جن کا تعلق دنیا سے ہے، ان نعمتوں پر بھی تو شکر ہے نا، لیکن ان نعمتوں کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے۔ اس نعمت کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی یہ وہ نعمت ہے جو آخرت والے اعمال میں رغبت پیدا کرتی ہے۔ اس نعمت پہ بھی اللہ کا بے انتہا شکر کہ یا اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مجلس تک پہنچا دیا، اس حلقے تک پہنچا دیا جس حلقے میں حلقے کے اختتام پر مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ راہ سلوک میں، محبت کے سفر میں ایک شخص ہے جو نکل چکا ہے اور وہ چل رہا ہے چیونٹی کی چال۔ چیونٹی کی چال چلنے والا بھی کبھی حرم میں پہنچ جائے گا۔ یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے، اس سے یہ 1000 درجہ بہتر ہے جو اس راہ میں نہیں آیا۔ یعنی اس کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ کسی نہ کسی وقت وہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے۔ پھر کسی کو اس بات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری کوشش بہت کمزور ہے۔ ہر آدمی کی کوشش اللہ نے اس کی وسعت کے مطابق بنائی ہے، اور ہر آدمی کی محبت اور معرفت میں جہد جو ہے اس کی بھی ایک انتہا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جو اللہ کہتے ہیں نا والذین جاہدوا، اس جہد کی ایک کوشش کی ایک سرحد ہے، وہ ہر آدمی کی اپنی اپنی ہے۔ کوئی تھوڑی محنت کرتا ہے اس کی اللہ نے اتنی ضرور بنایا ہے، اس کی ترقی جلدی ہو جاتی ہے، کسی کا سفر لمبا ہو جاتا ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی۔ اس راہ میں مایوسی کو دور رکھنا چاہیے۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرب کے سفر پہ ہمیں چلا دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے طریقہ عالیہ میں بڑے لوگوں میں اس قریب زمانے میں نا خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ موسیٰ شریف، اور حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور والے راہ میں نکل چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت پیر قریشی جو تھے ان کا کام صرف یہ ہوتا تھا
کہ جب حضرت کی خانقاہ میں آتے تو جو فقیروں کے لیے بکریاں اور گائے پال رکھی تھی ان کو چرانے نکل جاتے، ان کا دودھ نکالتے، اور ایک دن یہ ساری خدمتیں کر کے واپس آ رہے تھے، دل میں خیال کر رہے ہیں دیکھو یہ لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، میں تو حضرت سے کچھ حاصل نہ کر سکا اور کچھ کر بھی نہ سکا۔ شیخ جو ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، آئینہ جیسے شیشے کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، جب ارادت مضبوط ہوتی ہے نا تو خاص طور پہ ہمارے طریقے میں تربیت کا سارا تعلق کشف ہے، الہام پر ہے، سوچ خیال کا عکس پڑتا رہتا ہے، کون کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کنواں میں پتھر پھینکتا رہے آدمی۔ اب حضرت قریشی آئے اس خیال کے ساتھ کہ کچھ حاصل نہ کر سکا، کچھ تربیت نہ ہو سکی میری۔ آپ یقین کریں طیب اموال تھے، رزق حلال تھے، برکات و ثمرات جلدی دیکھتا تھا آدمی۔ آج بڑی کمزوریاں آ گئی ہم میں، لیکن اس بات سے پیر قریشی کا سلوک مکمل ہو گیا۔ دیکھتے فرمایا فضل علی، سلوک، مقامات، ذکر، مراقبات یہ تو بہت اونچی چیزیں ہیں، اور جو صرف محبت میرے ساتھ جو رکھتا ہے نا، تو جو محبت سے آتا ہے تیری نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ نجات کے لیے یہ جو تیری میرے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے نا، میں اکثر آپ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مشائخ کو بھی اکثر کہتا رہتا ہوں، خود اپنے آپ کو بھی، آپ لوگوں کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے سر، آزمائش یہ سیٹ کی ہے، آزمائش شیخ کی ہے، آزمائش علماء کی ہے، ان بزرگوں کی ہے جن کے ساتھ آپ کا ارادت کا تعلق ہے۔ آپ کچھ نہ کر کے بھی پاس ہیں، آپ اس ارادت سے بھی پاس ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے نا، مقصد ہی کوئی نہیں اور۔ اس گرمی میں کوئی پاگل ہے گھر سے نکلتا ہے؟ کیا خیال؟ کون پاگل گھر سے نکلتا ہے گرمی میں؟ اللہ رب العالمین بہت ہی قدردان ہے۔ آپ کا اللہ کی محبت میں جو پہلا قدم رکھا اٹھایا نا، یہ گویا نفس پر ہے، نفس کی چاہت کے خلاف ہے نا یہ۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے پہلا قدم اللہ کے لیے اٹھایا اور وہ قدم پڑے گا اس کا نفس پر، اور دوسرا قدم سیدھا جنت میں، دوسرے قدم کو اس کی قرارگاہ جنت ہے۔ اب اتنا کچھ کرنے کے بعد جو رکاوٹ آئے گی نا، وہ مایوسی سے آئے گی، مایوسی سے آئے گی۔ تو کبھی دل میں مایوسی کا خیال بھی نہ لایا کریں کہ شاید ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم ناکام ہونے کے لیے آئے نہیں ہیں۔ اور روزانہ کی دعاؤں میں ایک دعا کیا کرو، یہ میں نے اپنے حضرت کو بھی یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ شقی نہ رکھنا، بدبخت نہ رکھنا، اور تیرے پاس جو رجسٹر رکھا ہوا ہے نا جس میں نام لکھے پڑے ہیں سب کے، ان میں خدا نہ خواستہ زندگی کی کسی موڑ میں اگر ہمارا نام بدبختوں میں ہو، اللہ اپنی شان سے اس کو سعیدوں میں لکھ دے۔ تو خدا کے مجمع تک پہنچنے والا کبھی بدبخت رہ نہیں سکتا۔ یہ مدارس میں بچے پڑھتے ہیں نا، طلباء، خانقاہوں میں فقراء آتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آ کر جس شخص کو یہ خیال ہو کہ میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکا اور مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا،
وہ بھی اس بات کی تسلی رکھے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کا ایمان بچ جائے گا۔ تمہیں اللہ کو کیا سمجھائے؟ اللہ تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں کہ یہ جو میرے بارے میں خیال رکھتا ہے، اللہ اسی شان کا اس کو فیض دیتے ہیں، اللہ اسی شان کا فیض دیتے ہیں۔ کبائر کا ارتکاب نہ کرے آدمی، کبائر یہ بہت خطرناک بات ہے۔ شعور کے ساتھ کوئی خدا کی بغاوت نہ کرے، باوجود انعقادی ہو، ذکر کم ہے یا زیادہ ہے، نوافل کم ہیں یا زیادہ ہیں، باقی چیزیں کم ہیں یا زیادہ ہیں، اس پر بھی دھیان نہ دے، حدود کا خیال رکھے، یعنی حدود نہ ٹوٹیں۔ اللہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا۔ خدا نے اس کو جلانے کے لیے نہیں بنایا کہ اللہ اس کو جلائیں گے، اس کو آگ میں نہیں ڈالیں گے اللہ۔ حدود کا خیال رکھیں، جب حدود کا خیال ہوگا تو پھر آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نیتوں پر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں صاحب، نیتوں پر بڑے بڑے فیصلے مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک نیکی انسان کی ایسی ہوتی ہے جس کو کرنے سے پہلے اللہ اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ابھی تک نیکی کی نہیں ہے لیکن نامہ اعمال میں درج ہو گئی ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ جو کرنے سے پہلے قبول بھی ہے اور کرنے سے پہلے آپ کے نامے میں لکھی گئی ہے، وہ ہے نیت۔ وہ نیت ہے۔ اس لیے نیت کا کھوٹا آدمی جو ہے نا، وہ کر کے بھی ناکام رہتا ہے، وہ کر کے بھی ناکام رہتا ہے۔ اور صحیح نیت کے ساتھ ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کی کتاب ہے سلوک پر، ایک بڑی اچھی کتاب ہے چھوٹی سی، اس میں فرماتے ہیں کہ نیت حسن ظن ڈاکو کے پاس بیٹھ کر بندے کو ابدال بنا گئی۔ نیت ٹھیک تھی بیٹھنے والے کی، اور جس کے پاس بیٹھتا تھا وہ ڈاکو تھا۔ کیسے ڈاکو تھا؟ چوریاں کر کر کے، ڈاکے ڈال ڈال کے تھک گیا۔ سرکشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، ایک اللہ کا نام ہے جیسے بندہ سیر نہیں ہوتا، ایک خدا کی محبت کا سفر ہے، یہ جتنا آگے تک جاتا ہے بندہ کہتا ہے اور ہو اور ہو اور ہو، باقی دنیا کی کوئی معراج نہیں ہے، اس میں تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے، اس میں تھکن ہے، تھکیڑے ہیں بہت زیادہ۔ تو حسن نیت کا اثر، اچھی نیت۔ اب وہ آدمی چوریاں کر کے، ڈاکے ڈال کے آخر کار تھک گیا، اس نے کہا آخر کب تک یہ کروں گا، چلو میں کسی جگہ جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، میں نے اپنی مشاہدات میں ہی دیکھا ہے ان چیزوں کو، خدا کا نام، اللہ کا نام بندہ ریاکاری سے بھی لینے والا ہو نا، اللہ کا نام ریاکاری سے لیتا رہے، بے کیف لیتا رہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے اللہ کر دے، یہ پھر بھی اثر کرتا ہے، یہ پھر بھی اثر کرتا ہے۔ اور جب اخلاص سے لے تو پھر اس کی شان ہی الگ ہے بالکل۔ اب وہ آدمی دنیا کا تھکا ہوا ہے، ذکر کرنے بیٹھ گیا۔ اب ذکر کرنے جب بیٹھ گیا، ایک آدمی دوسرا آدمی اس سے آ کے ملتا ہے، بات کرتا ہے، حضرت کو ذکر بتائیں، کسی کو کہتا ہے 2000 بار درود شریف پڑھا کر، کسی کو کہتا ہے 1000 بار آیت کریمہ پڑھا کر، کسی کو کیا کہتا ہے، کسی کو کیا کہتا ہے۔ ان میں ایک آدمی ایسا آیا، اس نے جب اپنا حال بیان کیا تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ جو ہے نا اتنی 1000 بار درود شریف پڑھا کرو۔ اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ درود پڑھتے پڑھتے، ذکر کرتے کرتے، اس پر اللہ نے
دوسری دنیا کے مشاہدات کو کھول دیا، اور اس کی رہنمائی یہ ہوئی کہ وقت کا ابدال فوت ہو گیا ہے، اس دور کا جو ابدال تھا وہ فوت ہو گیا ہے، اور تمہاری تربیت ابھی ابدال کے منصب پر ہو رہی ہے، تم آئندہ ابدال تم ہو۔ بعض مقامات ولایت ایسے ہیں کہ شیخ کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کس مقام پر ہوں، کیونکہ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مقامات پر ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا مقام کیا ہے۔ تو ابدال کہتے اس واسطے ہیں کہ وہ بدل چھوڑ کر جاتا ہے، نہیں ابدال اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اس کی منصب پر کوئی بدل آ نہ جائے۔ اب اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ بھئی میں ابدال، تو جس آدمی کی میں تربیت میں ہوں اگر میں ابدال ہوں تو پتہ نہیں وہ کس مقام پر ہے۔ اس نے جا کر اپنے شیخ سے ذکر کیا کہ حضرت ایسی کیفیت ہے مجھ پر، اور انہوں نے کہا خدا کے بندے میں ڈاکو، چور، ڈکیت، سارے جہان کا مارا ہوا ہوں، نہ میں ابدال جانتا ہوں نہ میں کتب جانتا ہوں، یہ خدا کے نام کی تاثیر ہے جو تمہیں عزت دے گئی ہے، باقی میرے بارے میں کچھ بھی نہیں رکھتا اپنے پاس۔ یہ بڑی چیز ہے، میں کچھ نہیں رکھتا اپنے پاس، میں چور ہوں، تھکا ہوا ہوں، لوگ پیچھے پھرتے ہیں، یہاں کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہوں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حسن نیت سے ڈاکو کے پاس بیٹھنے والے ابدال ہو گئے، اور نیت صحیح نہ ہو نا، پیر زمانے کا غوث بھی ہو نا تو کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو حسن نیت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ حضرت شیخ کے درجات بلند کرے، بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے آدمی تھے، 20 سال مدینہ طیبہ میں رہے، 20 سال مدینہ طیبہ میں رہے، اور مدینہ طیبہ کی جدائی برداشت نہیں تھی، تو یہی خیال رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شہر سے دور ہو جاؤں اور مر جاؤں تو مجھے لوگ کہیں اس شہر سے باہر نہ دفن کر دیں۔ رائیونڈ آتے، افریقہ جاتے، کہیں بھی جاتے، بس دوڑ لگی ہوتی تھی کہ واپس کیسے مدینہ پہنچیں گے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ہر آدمی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کا خمیر ہوتا ہے نا جی۔ تو کتنے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جن کا خمیر حضور کے پڑوس سے اٹھایا گیا ہو، اور کتنے خوش بخت ہیں وہ کہ ان کا خمیر اس مٹی سے اٹھایا جس مٹی سے اللہ کے نبی کا خمیر اٹھایا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس آدمی کو مدینے میں حالات ٹھیک نہ ہو نا اس کے، تو مرنے کا اس کو انتظار کرنا چاہیے ادھر۔ خیر یہ اب الگ مضمون ہے پورا۔ اتنا بڑا انسان کہا کرتا تھا اور فقیروں ہمیں ڈاکو ہی سمجھ کے بیٹھ جایا کرو، مجھے ڈاکو سمجھ کے آ جایا کرو، تمہیں جو کچھ ملنا ہوا اللہ دے دیں گے۔ اور یہ وہ صاحب مقام انسان تھا، انہی کی باتوں میں ایک بات آئی، فرمایا جب میری صحبت نہ ملے تو میری کتابوں کو میری صحبت کے قائم مقام سمجھنا، میری کتابوں کو، میرے واعظ کو، میرے خطاب کو وہ اس کے قائم مقام سمجھنا۔ تو خیر یہ تو ایسے بات درمیان میں آ گئی، تو مایوس نہ ہو، نیتیں ٹھیک رکھیں، اللہ ہاتھ نہیں پھینکیں گے آپ کا، اللہ ہاتھ نہیں چھوڑیں گے ہمارا کبھی۔ جتنی بھی کمیاں ہوں، جتنی بھی کوتاہیاں ہوں، اللہ فضل کریں گے۔ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، جذبات ٹھیک ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی تربیت فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرمائے۔ کون سا آ جائے؟